अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 30 तारीख। पाकिस्तान में से शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज मंगल के रोज़ एक रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेस ने गैर मुल्की फोर्सेस के चले जाने और 15 अगस्त को मुल्क पर कब्जे के बाद आम मुआफ़ी के ऐलान के बावजूद 4 सूबों में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर हमलों में पुलिस और इंटेलिजेंस के 100 से ज़्यादा अफसर या तो गायब कर दिए हैं या मुख्तसर कार्रवाई के बाद उन्हें मौत की सज़ा दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ये इंतकामी हमले गजनी, कंधार, हेलमंद और कुंदुस में अगस्त और अक्टूबर के आखिर तक किए गए, मगर आम तासुर यह है कि ऐसे हमले पूरे मुल्क में किए गए हैं। रिपोर्ट की खालिक पैट्रिशिया गॉसमिन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि वो उन लोगों को निशाना बना रहे थे जिनके साथ वो लड़ चुके थे, और जिन बहुत से केसेस की हमने छानबीन की वो वही थे जो वाकई अगले महाजों पर रहे थे और जिन्हें तालिबान जानते थे। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने लोगों की गिरफ्तारी और उन्हें मौत की सज़ा देने के लिए साबका हुकूमत के छोड़े गए मुलाजमतों के रिकॉर्ड से मदद ली। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल की डिस्ट्रिक्ट 7 में पीर की सुबह सड़क किनारे नस्ब बम धमाके में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान की एक पिकअप गाड़ी उस बम का निशाना बनी और 5 अफराद जख्मी हुए। मकामी मीडिया के मुताबिक जख्मी होने वालों में तालिबान की सिक्योरिटी के एहलकार भी शामिल थे। उधर तालिबान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में एक वफ़द ने दोहा में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट से पीर के रोज़ मुलाकात की, और आज मंगल के रोज़ उनकी दोबारा मुलाकात हो रही है। बिलाल करीमी ने बताया कि बातचीत के बाद तफसीलात से मीडिया को आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक के एक मंसूबे पर काम कर रहा है जिसके तहत अफगानिस्तान के मुंजमद इमदादी फंड्स में से $50 करोड़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाली एजेंसियों को मुहैया कर दिए जाएंगे। ये बात बाखबर ज़राए ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताई है। ताहम वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इसमें पब्लिक सेक्टर के हज़ारों कारकुनों को शामिल नहीं किया गया और अमरीकी पाबंदियों के बायस इसमें पेचीदगियां मौजूद हैं। आलमी बैंक के बोर्ड के अरकान मंगल के अपने इजलास में इस मंसूबे पर, जो हालिया हफ्तों में अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों के साथ मिलकर बनाया गया है, गैर सरकारी सतह पर गौर कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड या ARTF की कुल $1.5 अरब की रकम से कुछ दीगर इस्तेमाल में लाई जा सके। सऊदी अरब ने पीर के रोज़ इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के रुकन ममालिक से कहा है कि वो अफगानिस्तान में इंसानी ज़िंदगी की बहरानी सूरत हाल पर गौर के लिए एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद करें। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि लाखों अफगान शहरियों को इस मौसम सरमा में इंसानी ज़िंदगी के बहरान की सूरत में फौरी इमदाद की ज़रूरत है। अमरीका में मुताद्दी अमराज की सोसाइटी IDSA ने अपने एक बयान में कहा है कि दुनिया के 14 ममालिक में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्दीक हो जाने से ये ताज़ा तरीन शहादत मिल गई है कि कोविड-19 की वबा का खात्मा बहुत दूर की बात है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अगरचे ओमिक्रॉन के बारे में अभी ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, ताहम इससे इन्फेक्शन, बीमारी, हस्पताल में दाखिले और मौत का ख़तरा कम करने के लिए फौरी इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ सोसाइटी ऑफ अमेरिका के पीर को जारी होने वाले बयान में मज़ीद कहा गया है कि कोविड-19 और उसके वेरिएंट से बचाव का बेहतरीन तरीका वैक्सीन की मुकम्मल खुराक और बूस्टर लगवाना है, और वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफे के साथ ही इस वायरस और इसके वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ का इम्कान बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए
جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے یا جو بعض دیگر امراض میں مبتلا ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بھی کورونا وائرس کی سامنے آنے والی نئی قسم اومیکرون کو تشویش کا سبب قرار دیا ہے، مگر کہا ہے کہ یہ دہشت زدہ ہونے کا باعث نہیں ہے۔ پیر کے روز ایک بیان میں صدر نے کہا کہ وہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ بوسٹر شاٹ سمیت ویکسین کا کورس مکمل کریں اور عوامی جگہوں پر جاتے ہوئے دوبارہ ماسک لگانا شروع کر دیں۔ بھارت میں ایک طرف جہاں کورونا کے مثبت کیسز میں کافی کمی آئی ہے، وہیں دوسری طرف نئے ویریئنٹ اومیکرون کی دستک اور کورونا کی تیسری لہر کے پہلے سے موجود انتباہ نے حکومت اور عوام کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے کورونا کی پہلی اور دوسری لہر سے کوئی سبق سیکھا ہے اور اس نے اس سلسلے میں کوئی تیاری کی ہے۔ مرکزی وزیر صحت من سنگھ منڈاویہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس بہت وسائل ہیں اور لیبارٹریز ہیں، ہم کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وسطی ضلع چارسدہ میں قرآن کی بے حرمتی کے مبینہ واقعے اور اس کے رد عمل میں پولیس تھانے کو آگ لگانے کے بعد علاقے میں کشیدہ صورتحال بدستور برقرار ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تھانے اور وہاں موجود درجنوں گاڑیوں کو آگ لگانے کے الزام میں 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف سوسائٹی تنظیموں کے ممبران اور عہدیداروں نے ایک اجلاس میں ضلع پشاور میں لگ بھگ 71 اسکولوں کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ان اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمران ٹکر کے مطابق ان اسکولوں کی بندش کی تصدیق صوبائی اسمبلی میں کی گئی ہے۔ بند ہونے والے اسکولوں میں لڑکیوں کے 47 اسکول شامل ہیں۔ محکمہ تعلیم کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو رابطے پر بتایا کہ کوئی بھی اسکول بند نہیں کیا گیا ہے، البتہ طلباء کی کم تعداد، اساتذہ کی کمی یا لمبی غیر حاضری کی بنیاد پر انضمام کی پالیسی کے تحت ایسے اسکولوں کو قریبی اسکول میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کینٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران سیکرٹری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دی ہے، جس پر اٹارنی جنرل کی استدعا پر عدالت نے رپورٹ واپس لینے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا کہ فوج جن قوانین کا سہارا لے کر کمرشل سرگرمی کرتی آئی ہے وہ غیر آئینی ہے۔ کینٹونمنٹ کی زمین دفاعی مقاصد پورے ہونے پر حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ فوج کو معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع کو 4 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی 11.5 ماہ بعد ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر اس کیس میں دیگر ملزمان کی ضمانت منظور کی جا چکی ہے تو علی وزیر بھی ضمانت کے حقدار ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے علی وزیر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ایک 4 اسٹار جنرل کو حکم دیا ہے کہ وہ شام میں سن 2019 کے اس حملے کی تفصیلات کا دوبارہ جائزہ لیں جس میں سیویلین ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکی آرمڈ فورسز کے کمانڈ کے جنرل مائیکل گیرٹ کو جنگی قانون اور ریکارڈ رکھنے کے تحت 90 دن کے اندر شہری ہلاکتوں کا جائزہ مکمل کرنا ہوگا۔ اس ماہ کے شروع میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ شام کے شہر باغز میں داعش کے خلاف لڑائی کے دوران ایک امریکی حملے میں 64 خواتین اور بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ اتوار کے روز شام کے شہر القامشلی میں درجنوں کرد سرگرم کارکنوں اور والدین نے مقامی فوجی گروپوں کی جانب سے بچوں کی بھرتی کے خلاف اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔
یہ مظاہرہ ان خبروں کے بعد کیا گیا کہ متعدد نومر لڑکیوں کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ٹی ایف، جو کرد قیادت والی ایک فوجی تنظیم ہے، سے منسلک گروپوں نے بھرتی کر لیا ہے۔ سن 2019 میں ایس ڈی ایف نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ منصوبے پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد اس کے کنٹرول والے علاقوں میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی بھرتی کو روکنا تھا، مگر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تب سے 160 کیسز درج کیے جا چکے ہیں۔ پیر کو روس نے زرکان ہائپرسونک کروز میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان جدید ہتھیاروں کی دوڑ کا یہ تازہ مظاہرہ ہے۔ روس، امریکہ، فرانس اور چین ہائپرسونک میزائلوں کے تجربات کرتے رہے ہیں۔ یہ جدید میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی سے اپنے نشانے پر وار کرتے ہیں۔ روس اس قسم کے زرکان میزائل اپنے جنگی جہازوں اور آبدوزوں پر نصب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ٹوئٹر کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او جیک ڈورسی ادارے کے سربراہ کے طور پر عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ایک اخباری بیان میں ٹوئٹر نے کہا کہ ڈورسی کی جگہ اب پراگ اگروال لیں گے، جو سن 2017 سے ادارے کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں۔ یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ ہوگی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو چٹاگانگ ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ میچ کے 5ویں اور آخری روز پاکستان کو جیت کے لیے 93 اور میزبان ٹیم کو 10 وکٹیں درکار تھیں۔ اوپننگ بلے باز عابد علی اور عبداللہ شفیق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پہلی وکٹ پر 151 رنز کی پارٹنرشپ قائم کر کے جیت یقینی بنا لی۔ عابد علی نے دوسری اننگز میں 91 اور عبداللہ شفیق نے 73 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اوپنرز کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان بابر اعظم اور تجربہ کار بلے باز اظہر علی نے اننگز کا خاتمہ کیا۔ شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے پر عابد علی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے دونوں اننگز میں مجموعی طور پر 224 رنز بنائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔